بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح۔ 3-4 تعبیریں قرآن کریم میں جو اکثر مقامات پر استعمال ہوئی ہیں۔ ایک لفظ ید اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ صحیح۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوسرا لفظ وجہ استعمال ہوا ہے، وجب کا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ایک وقت آئے گا کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، فقط آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تیسرا یہی سورہ نجم کی ظاہر آیت، یوم یکشف عن ساق، وہ وقت وہ زمانہ کہ جب پنڈلی برینا ہو جائے گی، پنڈلی کشف ہو جائے گی۔ اس طرح کی تعبیر قرآن کریم جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے نا کہ جب سجدہ نہیں کیا شیطان نے تو کہا کہ تم نے کس چیز نے روکا ہے کہ خلق تو بیدیہ، تجھے کس نے روکا ہے اس کو سجدہ کرنے سے کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے تعبیر نہیں کرنا، ورق اپنے ید قدرت سے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا۔ ابھی اس کی طرف اشارہ کریں گے ان توجیہات میں کیا ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، آپ کا رب اور ملک جو ہے نا وہ صفا صفا ہے۔ سب نے ان آیات شریفہ کی توجیہ کی ہے۔ اب انہی پر روایات، جس طرح آپ نے سوال بھی کیا معصومین علیہ السلام کی مسلماً مصدق روایات ہیں کہ جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ پہلا لفظ جو ید استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں، جو لفظ ید اللہ تعالیٰ کی نسبت استعمال ہوا ہے، اس کے جو بہت سارے جو محمل اور اس کی توجیہات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک واضح ترین توجیہ یہ ہے کہ اس سے مراد قدرت ہے۔ صحیح۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی ان کے مجازی معنی مراد ہیں۔ ہاں میں عرض کر رہا ہوں، آغا صاحب نے اس کی وضاحت کر دی، وہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ جہاں پر بھی یہ تعبیر استعمال ہوئی، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے ہمارے اردو محاورے میں بھی لفظ ید قدرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ شخص فلاں شخص ہمارا دست بازو ہے تو اس قدرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ جو یہود کہتے تھے قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے پاس کوئی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، کھلے ہوئے ہیں، یعنی قادر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ پہلی طرف لفظ ذات۔ صحیح۔ دوسری تعبیر جو استعمال ہوتی ہے وجہ، وجہ سے کیا مراد ہے؟ عربی محاورے کی ایک حسن یہ ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ کو اتنے خوبصورت انداز میں استعمال کرتے ہیں کہ ظاہراً تو اس کا معنی چہرہ سمجھا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں لفظ وجہ ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذات کے لیے استعمال، یعنی جب بھی کسی ذات کی تعریف اور تمجید کرنی ہو اس کے لفظ وجہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ وجہ کی تعبیر استعمال کرنے کی اس کی وجہ بھی ہے۔ صحیح۔ انسان کی پوری شخصیت کا جو خلاصہ ہوتا ہے اس کے چہرے پر ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس کے مزاج کا خلاصہ، اس کی حالت کا، جب مشکل میں ہو تو چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے، جب غصے میں ہو تو چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چہرہ اس کے پورے وجود کا آئینہ ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے، مظہر ہوتا ہے اس کے پورے وجود کا۔ اسی لیے عربی زبان میں لفظ وجہ جو ہے نا وہ ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی آیت شریف کل من علیہا فان، ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کیا چیز باقی رہے گی؟ فقط آپ کے رب کے چہرہ نہیں، آپ کے رب کی ذات ہے جو باقی رہے گی، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ہاں کل شیء ہالک الا وجہہ، اس وجہ سے کیا مراد ہے؟ یہ ذات خدا ہے۔ صحیح۔ تیسرے مرلے میں آ جائیے، جو لفظ ساق استعمال ہوا، آگے سے نے اس کی تشریح کر دی، بات لمبی نہ ہو جائے۔ اب آتا ہے وہ مرلہ جس کے لیے ساری تمہید باندھی گئی۔ معصومین علیہ السلام کے لیے بہت ساری تعبیریں استعمال ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر نحن اسماء اللہ، ہم اللہ کے نام ہیں، استعمال ہوا۔ یا تعبیر استعمال ہوئی نحن آیات اللہ العظمیٰ، ہم اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ یا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آپ کثرت سے پڑھتے ہیں، عام طور پر مجالس محافل سب پڑھا جاتا ہے کہ علی عین اللہ بھی ہے، علی وجہ اللہ بھی ہے، علی اللہ بھی ہے۔ یہ ساری تعبیریں جو مولا کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا معصومین کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان سے مراد کیا چیز ہے؟ صحیح۔ آیا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو کوئی ہاتھ ہے اور وہ ہاتھ اہل بیت علیہ السلام ہے؟ اللہ کی کوئی آنکھ ہے اور وہ آنکھ مولا علی علیہ السلام ہے؟ اللہ کا چہرہ ہے، وہ چہرہ علی؟ حقیقت میں یہ مراد نہیں ہے۔ کوئی بھی تھوڑی سی ادب اور آداب رکھنے والا شخص اس حقیقت سے آگاہ ہے، جب کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے تو اس میں ایک خاص جہت ملحوظ ہوتی ہے۔ صحیح۔ ہم جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وجہ اللہ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے اور یہ اللہ کا چہرہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب السلام نے بندگی خدا میں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے حوالے سے وہ مقام وہ اس مقام تک پہنچے ہیں کہ ان کے چہرے کو بھی اللہ کی طرف نسبت دے دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ان کا وجہ اللہ یہ بندگی خدا ہونے کے حوالے سے ہے۔
اسی طرح ید اللہ کی جو تعبیر استعمال گویا کمال بندگی سے تعبیر. ابھی میں تعبیر قرآن کی آیت استعمال کرنے لوگ جس کا اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن کریم میں واضح ترین آیت شریف ہے کہ جس میں ہر بندے کو خطاب کیا گیا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃً، رنگ خدائی اپنائیے. رنگ خدائی سے بڑھ کے کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے اوپر اللہ کا رنگ ڈال دیں. اللہ کا کوئی رنگ ہے جو ہم نے اوپر معقول نہیں ہو سکتا کوئی ایسی تعبیر. کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الہی صفات ہیں ان کے اپنے وجود کے اندر جلوہ گر کریں. اگر اللہ لوگوں پر رحمت کرتا ہے تو آپ بھی کریں، آپ بھی رحمت کریں. آپ اللہ کرم کرتا ہے تو آپ بھی کرم کریں. یعنی کہ وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں. شاباش. الہی صفات اب دیکھیں اگر لفظوں کے چکر میں جانے جائیں تو معنی یہ بنے گا کہ اپنے اوپر الہی رنگ ڈال رنگ تھوڑی ہے، غیر معقول ہے. تعبیر سے مراد یہ ہے کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ان کو اپنائیں. البتہ یہ ذہن میں رکھیں بعض صفات ایسی اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہر ایک کے لیے قابل استعمال ہیں، ہر انسان اس کو جذب کر سکتا ہے. رحمت ہے، کرم ہے، دوسروں پر رحم کرنا ہے. بعض صفات ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو عطا کی ہیں. جو انبیاء یا اولیاء ہوتے ہیں ان کو بھی جو صفات عطا ہوئی ہیں وہ معجزے کی صورت میں عطا ہوئی ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید دین کی حفاظت کے لیے دشمنان دین دشمنان نبوت کو چپ کروانا ہو، ان کی زبانوں کو لگام دینی ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھ سے ظاہر کرتا ہے. انشاءاللہ آگے چل کے ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں خطاب کیا گیا. استخلق من الطین کہیۃ الطیر باذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی واذ تبرئ الاکمہ والابرص باذنی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ محیی ہو جاتے ہیں؟ کیا ممیت ہو جاتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خاص حالت خاص وقت ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جب توحید افعالی آئے گی تو وہاں پر اس کو بیان کریں گے. اس احیاء اور اموات سے مراد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جتنی بھی صفات ہیں جن میں یہ اہل بیت نے اپنی طرف نسبت دی ہے کہ ہم ید اللہ ہیں، ہم عین اللہ ہیں، ہم وجہ اللہ ہیں، اس سے مراد حقیقت میں کیا ہے؟ ایک تعبیر جو مفسرین و علماء اخلاق نے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی اللہ کی بندگی سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کی آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جس میں اللہ کی رضا ہے سبحان اللہ، تو وہ آنکھ پھر آپ کی نہیں رہتی، وہ آنکھ اللہ کی ہو جاتی ہے. نسبت دینے کے دیتے ہیں اللہ. اگر آپ کے کان وہی سنتے ہیں جس میں اللہ کی رضا ہے تو پھر وہ کان آپ کے نہیں رہتے، وہ کان پھر اذن اللہ ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے وہ جو آئے جو ہے شب ہجرت والی من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، خود تفسیر ہے اس بات کی. کون ہے جو اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے؟ وہاں پر یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے. یعنی جو اپنے وجود کو، اپنی ذات کو، اپنی آنکھوں کا، اپنے عضو کے ہر عضو کو اللہ کے لیے مختص اور خاص کر دیں کہ اپنی پوری ذات اللہ ان اعضاء کو اپنی طرف نسبت دے دیتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں رائج ہیں. فلاں شخص میرا بازو ہے، فلاں شخص میری آنکھ ہے، فلاں میری زبان ہے. بھئی کیا مراد ہے فلاں میری زبان ہے؟ بھائی جس طرح کہتے ہیں بھائی کمر کا زور ہوتا ہے، مطلب میری کمر ہے. تعبیر استعمال ہمارے معاشرے میں، ہمارے محاوروں میں یہ چیزیں رائج ہیں. وہ میری زبان ہے، یعنی کیا مراد ہے؟ وہ جب بولتا ہے تو وہ سمجھے وہ نہیں بول رہا، حقیقت میں بول رہا ہوں، وہ میرا پیغام ہے جو لوگوں تک پہنچا رہا ہے. وہ اگر دیکھ رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ دیکھ رہا ہے، حقیقت میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس کی آنکھ وہی دیکھتی ہے جو میری آنکھ دیکھتی ہے. سبحان اللہ. اہل بیت نے جو اپنے لیے یہ تعبیریں استعمال کی، اس سے مراد حقیقت میں یہ ہے کہ انہوں نے رنگ خدائی کو اپنایا تھا. رنگ خدائی اپنانے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے وجود میں جلوہ عطا کیا تھا، اور اسی لیے پھر انہی صفات کو لوگوں کی طرف نشر کیا تھا. اور اسی لیے کچھ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ علی علیہ السلام کو لسان اللہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ علی علیہ السلام نے اپنی زبان کو اللہ کی اطاعت میں ایسا وقف کیا کہ ہر وہ چیز جو خدا پسند کرتا ہے کہ ان کی زبان پہ جاری ہو، علی علیہ السلام نے اپنی زبان سے وہی آنکھیں وہی دیکھتی ہیں، کان وہی سنتے ہیں، زبان وہی بولتی ہے، چہرہ وہی اظہار کرتا ہے، قدم اسی طرف بڑھتے ہیں، ہاتھ وہی انجام دیتے ہیں جس میں اللہ کی رضا ہے. اللہ نے کیوں کہ ہمارے جتنی بھی تعبیرات استعمال ہوئی ہیں، یہ چاہے قرآن میں استعمال ہوئی ہوں یا معصومین کے فرامین میں استعمال ہوئی ہوں، ان سے گویا کہ ہم وہی معنی مراد لے سکتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم کیا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کہیں کسی مومن کے کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ واقع میں یہ جس طرح کہ ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارے کان ہیں، اس طرح کی تعبیر ہے. نہیں، یہ ہر زبان میں، یہ صرف عربی میں نہیں، بہت ساری زبانوں میں اس طرح کی تعبیریں ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے ہر عاقل انسان جو ہے سمجھ سکتا ہے. یہاں پر وہ ظاہری لفظ کا جو ظاہری معنی ہے وہ مراد نہیں لے سکتا. جی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. بہترین نے فرمایا نحن باب اللہ الذی منہ یؤتی الیہ، ہم اللہ کا وہ دروازہ ہیں. دروازے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کا دروازہ نہیں ہوتا ہے. جی
ہاں کو ایسا ظاہری دروازہ تو نہیں مان سکتے کہ جس سے انسان داخل ہوتا ہے، انہیں گیٹ خدا سے تک گزر کر پہنچنے جو کا ہے، راستہ جی، ہے گویا کہ، یعنی گویا خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ جی، تو یہ اس قسم کی جو تعبیریں ہوتی ہیں جہاں پر جو ہے ید کا لفظ ہے، عین کا لفظ ہے، اس طرح کی تعبیریں در حقیقت ان صفات الہی کے مظہر ہونے کو مظہر بتاتے ہونے ہیں۔ کو بیان کرتی ہیں۔ یہ ہستیاں، یہ ذاتیں وہ ہیں جو خداوند متعال کی وہ صفات، چنانچہ خود اللہ، وہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہ میری صفات کو تم اپناؤ۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تخلق باخلاق اللہ، بالکل۔ جی یعنی اپنے